گھوڑا کیا کھاتا ہے؟ یہ جو تمیز ہے جانوروں کی، بکری گھاس ہی کھاتی ہے نا، شیر گوشت کھاتا، ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بکری اپنے دروازے پر باندھ دیتے ہیں تو وہ گھاس بھوسا کھاتی ہے، چلو یہ تو گھر کی بکری ہے، معلوم جنگل کی بکریاں کیوں گھاس کھاتی ہیں؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ ان بکریوں کو کس نے بتایا، ان شیر چیتاؤں کو کس نے بتایا کہ تمہیں گوشت کھانا ہے اور تمہیں ساگ سبزی کھانی ہے؟ ان جانوروں میں یہ تمیز کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ کیسے جانتے ہیں؟ دیکھو، کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہوتی ہیں، اللہ اس کو اس حساب سے ڈالتا ہے اور یہ حکمت ہوتی ہے اور اس کی پہچان بھی اللہ رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا علم جہاں تک پہنچتا ہے اسے سمجھ پاتے ہیں اور ہمارا علم جہاں تک نہیں پہنچتا ہم نہیں پہنچ پاتے۔ دیکھو، ہم سب انسان ہیں اور ہر کسی دیکھنے میں تو سب کو ایک ہی جگہ پر کان ہے، ایک ہی جگہ پر ناک ہے، کسی کا کم بیش ہے، یہی پر سب کو ناک ہے، یہی پر سب، لیکن سب کی شکلیں الگ ہیں۔ اگر آپ یہ پنکھا ہے، پنکھا جہاں پر اس کا پنکھ ہے وہیں پر پنکھا ڈال کے آپ 10 بار بناؤ پھر بھی پنکھا ویسا ہی بنے گا، لیکن انسان کے سارے انسان تو ایک ہی جگہ پر ناک ہے، ایسا نہیں کسی کا ناک ادھر ہے کسی کا ادھر ہے، ایسا نہیں، سب کا ناک کان ایک ہی جگہ پر ہے، پھر بھی سب الگ الگ ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں جو لوگوں میں بالکل الگ ہے، کسی کو پیشانی پر تل ہے، کسی کو رخسار پر تل ہے، کسی کو گلے میں تل ہے، کسی کو بدن میں تل ہے، کسی کے ہاتھ، اس طرح کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یہ ساری نشانیاں تقدیر ہیں، اس سے پہچان ہوتی ہے کہ آدمی کیسا ہو، جس کو جیسا علم ہوتا ہے وہ جانتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو سمجھ پاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ انسان کی شکل و شباہت ہی اس کی تقدیر ہے، لیکن ہمیں اتنا علم نہیں ہے کہ ہماری سیرت میں ہماری تقدیر کیسی ہے، ہم سمجھ پائے، یہ علم ہمارے اندر نہیں۔ الغرض بات یہ بتا رہا تھا کہ جانوروں میں تمیز کیسے آئی کہ گھوڑا گھاس کھائے، بکری گھاس کھائے، شیر گوشت کھائے، کتا گوشت کھائے، یہ تمیز کیسے؟ اولاً تو یہ بات کہی جائے گی کہ یہ باتیں اللہ نے ان کے دل میں ڈالی، لیکن اس کی نشانی ہے، جیسے بتایا نا کہ انسان کی شباہت ایک ہے، کسی کو یہاں کسی کو پہچان ہے اس کی تقدیر کا، اسی طرح سے اس کے اندر کچھ ایسی خاصیت ہوتی ہے کہ شیر گھاس نہیں کھاتا، وہ گوشت نہیں کھاتا ہے، بکری کے اندر کچھ خاصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گھاس ہی کھاتی ہے، گوشت نہیں کھاتی۔ ایسی کیا چیز ہے؟ آپ دیکھیں گے جو گوشت کھانے والے جانور ہیں درندے، ان کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں، ان کے دانت، آپ زور سے بولو نا، اس کے دانت نوکیلے، جانور جس کے دانت ہو نوکیلے، ایسے جانور گوشت کھاتے ہیں، کتا ہو، شیر ہو، چیتا ہو، باغ ہو، جتنے نوکیلے دانت والے جانور ہیں وہ گوشت کھاتے ہیں، اور جس کے دانت نارمل ہوں گے، نوکیلے نہیں ہوں گے، وہ جانور گھاس کھائے گا۔ انسان گوشت اور گھاس دونوں کیوں کھاتا ہے کہ انسان، ہر انسان جیسے آپ عموماً مشہور ہے کہ کتنے دانت ہوتے ہیں، لیکن نہیں، ہر کسی کا دانت 32 نہیں ہوتا۔ اب جو 15-16 سال کے بچے ہیں ان کے منہ میں 28 دانت ہوں گے، سب کے دانت تھوڑے نا 32 ہوتے ہیں، جن کی عمریں 40، 45، 35 ہے ان کے دانت 32 ہوں گے۔ جب آدمی 25-30 کی عمر کو پہنچتا ہے تب داڑھ نکلتا ہے، لوگ کہتے ہیں عقل کی دانت آئی ہے، تو 32 سب کے تھوڑے نہ ہوتے ہیں، 32 ہونے میں عمر ڈھل جاتا ہے تب 32 ہوتے ہیں، باقی کسی کے 28 ہے، کسی کے 30 ہے۔ 32 ہونے کے لیے آپ کو بزرگی تک انتظار کرنا ہوگا، 40، 45، 35 تک 32 ہوتے ہیں۔ تو الغرض ان 28-30 دانتوں میں سب دانت ایک جیسے ہیں، سارے دانت برابر ہوتے ہیں، 4 دانت انسانوں کے ہوتے ہیں، 2 اوپر اور 2 نیچے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کبھی گوشت کھاتا ہے اور کبھی ساگ سبزی کھاتا ہے۔ اگر اس کو آپ کلیکٹ کرو تو انسان کے کھانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو سمجھ لو کسی 32 کا ہی آپ حساب لو، حالانکہ سب کے 32 نہیں ہوتے، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں 32 کے حساب سے حساب لے لو کہ اگر انسانوں کے منہ میں 32 دانت ہے اور انسان ایک دن میں 3 وقت کھاتا ہے، ناشتہ، دوپہر اور رات،
3 وقت کھاتا ہے. اگر اس کو آپ 32 سے کلیکٹ کرو گے تو ٹوٹل کتنے دن ہوں گے؟ ٹوٹل ہو جائیں گے یہ تقریباً جو ہے 11 دن. تقریباً کتنے؟ 11 دن. 11 دن. اس میں سے 4 دانت ممکن ہے. اب جو ہے سمجھ لو کہ 1 دن اور نکال لو، بچے کتنے؟ 10 دن. 10 دن. اب یہ جو گوشت اور جو ہے سبزی کھانے کا طریقہ ہے وہ بالکل اسی طرح سے 4 دن پر نکالو، 4 دانت کا پڑے، اس کو نکالو تو 10 دن بچے. اب اس روٹین کے حساب سے انسان کو ہر 3 دن پر گوشت کھانا چاہیے. اس روٹین کے حساب سے ہر 3 دن پر انسان کو، دیکھو انسان ابھی قربانی آنے والی، آدمی پہلے دن گوشت کھائے گا کہے گا بس اب ہو گیا، دوسرے دن پھر گوشت کھائے گا کہے گا بس. جیسی قربانی کا گوشت ختم ہونے کے بعد کہے گا یار بہت کھا لیا، گوشت نہیں کھائیں گے، لیکن اس سے برداشت نہیں ہوگا. 1 سے 2 دن جیسے گزرے گا پھر کہے گا نہیں اب گوشت کھائیں گے. یہ اس کی فطرت میں ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اللہ نے اس کے 28 دانت نارمل بنائے اور 4 دانت ممکنہ بنائے. اسے ہر 2.5-3 دن پر گوشت چاہیے. اور اگر فطرت کے حساب سے انسان 2.5-3 دن پہ گوشت نہیں کھاتا ہے تو اس کی یہ خواہش جاگتی رہتی کب گوشت ملے میں کھاؤں، کب گوشت ملے کھاؤں. یہ اس کی فطرت میں سما جاتا ہے. جس طرح سے شیر کی فطرت میں ہے کہ وہ گوشت جانور دیکھے گا وہ شکار کرے گا اور گوشت کھائے گا، جس طرح سے بکری کی فطرت میں ہے کہ وہ ہریالی دیکھے گی چلے گی، اسی طرح سے انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ہر 2-2.5 دن کے بعد گوشت کی خواہش پیدا کرے. یہ نیچرلی اللہ کا بنایا ہوا ایک دستور ہے جس دستور سے اللہ نے انسانوں کو ڈالا ہے. جس طرح اب یہ جو ان لوگوں کا جواب ہوگا جو لوگ کہتے ہیں کہ جانوروں کو کیوں کھانا، گوشت ناچ کیوں کھانا، گھاس بھوسا کھانا، تو شیر کو منع کرو، پہلے جاؤ شیر کو کہو کہ وہ کوئی شکاری نہ کرے. منع کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں. اللہ نے اس کے جو کیڑے دانت بنائے ہیں وہ گوشت کھائے گا. اور بکری کہے کہ نہیں تم گوشت کھاؤ، ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں. اس کے دانت نارمل ہے، وہ گھاس ہی کھائے گا. اور انسانوں کے دانت نارمل بھی ہے اور نوکیلے بھی. انسان گوشت بھی کھائے گا اور ساتھ سبزی بھی کھائے گا. یہ نیچرل ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا طریقہ. اس دستور کو ساری دنیا بھی مل کر ختم نہیں کر سکتی کیونکہ یہ دستور رب کا بنایا ہوا ہے، یہ انسان رب کا بنایا ہوا ہے. اسی دستور سے چلو گے تو سکون ملے گا، ورنہ سکون ہرگز نہیں مل سکتا. جو لوگ یہ کہتے ہیں اس میں جان ہوتی ہے اسے کیوں ماننا ہے نا، بکرے میں جان ہوتی ہے اسے کیوں قربانی کرتے ہو، گائے میں جان ہوتی ہے اسے کیوں. ان بیوقوفوں سے پوچھو کہ صرف بکرے میں ہی جان ہے کیا، یا صرف گائے میں ہی جان ہے؟ تم جو ہر دن مچھی کھا رہے ہو اس میں جان نہیں ہے کیا؟ مچھلیوں میں بھی تو جان ہے. ہر دن جو لاکھوں کی مرغیاں ذبح ہو رہی ہیں، لوگ مرغیاں کھا رہے ہیں، ان مرغیوں میں جان نہیں ہے کیا؟ جس طرح سے بکرے میں جان ہے مرغی میں بھی جان ہے، مچھی میں بھی اسی طرح سے جان ہے. تو بکرا ہم کھائے تو تمہیں شکایت، ہم گائے کھائے تو تمہیں شکایت، کیوں اس کو کاٹتے اس کو جان ہے. مرغیوں پر پابندی لگاؤ، مچھیوں پر پابندی لگاؤ، مچھیوں میں بھی تو جان ہوتی ہے. اور سنو، یہ انسان جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ بیوقوف نہیں، ماں بیوقوف، جاہل تو ہے. عقل مند لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے، جاہل ہے اس لیے ایسی بات کرتے. جس طرح سے گائے میں، بیل میں، بھینس میں، جانوروں میں جان ہوتی ہے. آپ جا کر سائنس کی کتابیں پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا. چارہ جو زمین سے نکلتا ہے نا اس میں بھی جان ہوتی ہے، اس میں بھی جان ہوتی ہے، سبزیوں میں بھی جان ہوتی ہے. آپ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. سائنس جا کر پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ چارے نکلتے ہیں گھاس پھوس ساگ سبزی، اس میں بھی جان ہوتی ہے. ایسے نہیں دیکھ سکتے. اس کے لیے سائنس کے پاس آج مشین موجود ہے جس کے ذریعے سے وہ ان جان جو ہے نکلنے والی زمین سے اگنے والی ہریالیوں کی جان کو پہچان سکتے. اگر ان کو علم ہوتا دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے ہوتے تو پھر اس طرح کی بیوقوفانہ سوال کرتے ہی نہیں. اگر مان لیا جائے کہ جو ہے ساگ سبزی میں جان کیسے ہوتا ہے،
ہم اس سے پوچھتے ہیں یہ بعض درخت ہریالے اور بعض درخت جو ہے سوکھ کر بالکل جو ہے کڑے ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب اس میں جان رہتی ہے تو وہ ہرا رہتا ہے، جب اس جھاڑ کا جان نکل جاتا ہے تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ اس کو یہ تو میں ایسے کہہ رہا ہوں، سائنس آپ کو اس کو اور تفصیل سے بتائے، ان چیزوں میں بھی جان ہے، بس فرق اتنا ہے کہ یوں ہی نارمل آنکھ سے دیکھنے سے بکریوں کی جان کو نظر آتے ہیں، ان ہریالیوں کی جان ہمیں نظر نہیں آتی، مگر ہاں مشینوں سے ان کی جان بھی، لیکن جب سائنس مانتی ہے کہ جان ہے تو جان ہے نا، تو جان ہے، اور صرف جان بکرے اور گائے میں تھوڑی جان ہے، ظاہری طور پہ تو جان مرغیوں میں بھی تو ہے، ظاہری طور پر جان جو ہے اس جو ہے کیا کہتے ہیں مچھی میں بھی تو ہے، لیکن اس پر کوئی قریب آواز اٹھائے کہ مچھی مت کھاؤ، کسی نے کہا کبھی نہیں؟ اچھا یہ جو مرغی پیدا ہوتی ہے آپ اپنے آپ آسمان سے آتی ہے یا پھر وہ انڈے سے پیدا ہوتی ہے؟ تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو انڈے کے اندر بھی جان ہونی چاہیے، تبھی جان نہیں ہے تو پھر جاندار بچہ انڈے سے کیسے باہر آتا ہے؟ جان ہونی چاہیے نا، کیونکہ تکنیک تو یہی بتاتی ہے کہ اگر انڈے کے اندر جان نہیں ہے تو پھر اس انڈے سے زندہ بچہ کیسے آتا ہے؟ یا تو یہ مانو کہ انڈے کے اندر جان ہے، یا پھر یہ مانو کہ میرا رب اتنا باکمال ہے کہ وہ انڈے میں جان ہے نا، میرا رب اتنا باکمال ہے کہ انڈے میں جان ڈالتا ہے کہ اسے بچہ باندھتا ہے، جب تک وہ انڈا ہے جب اس کو جو ہے مرغیاں جو ہے سینکتی ہے، پھر وہ انڈے سے خون میں، پھر خون گوشت میں، پھر گوشت جو ہے شکلوں میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اس میں پر پیدا ہوتے ہیں، پھر اپنی مدت کے حساب سے دنیا میں مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں جان کے عناصر پائے جاتے ہیں، جب وقت ہوتا ہے فرشتہ اس میں جان ڈال دیتا ہے، جس طرح سے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیشہ سے ماں کے پیٹ میں اولاد نہیں، لیکن جب اولاد ہوتی ہے ایک مدت میں جو وقت ہے اللہ نے بنایا ہے 4 مہینے میں، اس میں جان اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح سے جانور جو بھی جاندار ہیں وہ تو جاندار ہے ہی ہے، جو جاندار چیزیں نہیں ہیں جس میں عمومی طور پر جان دیکھنے کے لیے نہیں آتی ہے، جیسے ساگ سبزی وغیرہ، اس میں بھی خفیہ طریقے سے جان ہے، جان نہیں ہے تو یہ جھاڑ ہوتے کیسے، یہ بلند کیسے ہوتے؟ جان ہے تو ہی یہ بڑھ رہے ہیں، یہ خود جب تک اس میں جان ہے یہ بڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے بال زلفیں جب تک اس میں ہے جان یہ بڑھ رہی ہے، جیسی ہی اس کا کنیکشن ہمارے سر سے الگ ہوا یہ بال بڑھنا ہی بند کر دیا، جان ہی نہیں ہے، بڑھ نہیں رہا ہے، ناخن میں جان نہیں، کانٹے بڑھنا بند کر دیا، اسی طرح سے جب تک اس ہریالی میں جان ہے وہ ہریالی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جان ختم اس سے گیا ہے نا، ان چیزوں میں بھی جان ہے۔ جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ بکرے کو مر کاٹو اس میں جان ہے، اس کو کہو کہ تم کھانا چھوڑ دو مر جاؤ، ہریالیوں میں بھی جان ہے، اگر نہیں تو جاؤ سائنس کی کتاب پڑھو، اس کو سمجھاؤ اور کہو تم مر جاؤ، تم مت پیو، سب میں جان ہے، تم مت کھاؤ تم مر جاؤ، ہے نا۔ ہمارے رب کا تو فرمان ہے کلوا واشربوا، جو ہم نے تم کو حلال رکھا تم اسے کھاؤ، اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جو چیز حلال رکھی ہماری عقل میں سمجھ میں آئے چاہے نہیں آئے، مومن کی علامت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اپنی گردن جھکا، اللہ نے ہمارے لیے، حالانکہ کتا بکری دیکھنے میں تو ایک ہی سائز کا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے بکری حلال رکھا ہم کھاتے ہیں، کتا حرام کیا ہم نہیں کھاتے، تو ہماری عقل میں بات آئے یا نہیں آئے، جس کو اللہ رسول نے ہمارے لیے حلال کیا وہ حلال ہے، اور جس کو منع فرما دیا وہ ہمارے لیے حرام اور ناجائز ہے۔
اور حلال چیزوں میں بھی سارے اجزاء حلال نہیں ہوتے، اس میں بھی بعض حرام ہوتے ہیں، بعض مکروہ ہوتے ہیں، بعض ناجائز ہوتے ہیں۔ الغرض میں ابھی یہ اتنا بتا رہا تھا آپ کو کہ انسان گھاس بھوسا بھی کھاتا ہے اور گوشت مچھلی بھی کھاتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو بنایا ہی اسی طرح ہے کہ اس کے منہ میں کچھ دانت نوکیلے ہیں اور کچھ دانت نارمل ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ نوکیلی چیز گوشت کھاتی ہے اور باقی جو نارمل دانت والی چیزیں ہیں وہ گھاس بھوسا۔ انسان میں چونکہ یہ دونوں علامت ہے، اس لیے انسان اس دونوں طرح کی چیزوں کو کھاتا ہے اور اپنی خوراک بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ کی ہر بات پر اس میں بعض مسلمان بھی ایسے ہیں جو غیروں کی سنا سنی کر کے جو ہے اپنے ہی مسلمان کو جو ہے، ابھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کچھ دنوں سے، جو ایک جاہل کہہ رہا ہے کہ جو ہے اس سال بڑے کی قربانی نہیں دینا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ رسول کو کہے کہ قربانی کرو اور یہ کہے کہ تم قربانی نہ کرو تو قربانی کرو۔ اللہ ان پاگلوں کو سمجھائے، یہی تو کہہ سکتے ہیں۔ دماغ خراب ہو جاتا ہے، اسے دماغ خراب ہو گیا، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تمہاری سمجھ میں اگر اللہ رسول کی بات نہیں آتی تو علماء کے پاس بیٹھ کر سمجھو۔ دین میں تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ یہ قربانی ہے؟ تم کیا جانتے ہو دین کے مسائل؟ دین کے مسائل بتانا علماء کا کام ہے۔ اگر تمہارا تعلق میڈیا سے اپنا کام ہے، کس وقت میں کس چیز کی قربانی دی جائے گی علماء بتائیں، تم بتانے والے ہو۔ صحیح کہ غلط ہے؟ جس کا جو کام ہے وہ کرے گا نا۔ حالات کیا ہے؟ حالات ایسے ہوئے کیوں؟ حالات ایسے کیوں ہوئے؟ آج سے 100 سال پہلے سے اعلیٰ حضرت اپنی کتابوں میں چیخ چیخ کر لکھ رہے ہیں کہ ان نیتاؤں کی بات میں نہیں آنا، تم ہر حال میں جو ہے بڑے جانور کی، گائے کے جانور کی قربانی کرنا تم پر راضی کرنا۔ اب لوگ کیا کیے کہ نہیں ان کو خراب لگے گا، ان کو خراب لگے گا۔ آج نوبت نہ ان کو کیا خراب نہیں لگتا ہے بھائی؟ تم جو بھی پہن کے گھومتے ہو اس کو خراب نہیں لگتا ہے؟ تم جو جوتا پہن کے گھومتے ہو اس کو خراب نہیں لگتا ہے؟ تمہاری ٹوپی ان کو خراب لگتی ہے، تمہارا جوتا ان کو خراب لگتا ہے، تمہاری عورتوں کے نقاب ان کو خراب لگتے ہیں، تمہاری مسجد کے مینارے ان کو خراب لگتے ہیں، تمہاری مسجد کی آوازیں ان کو خراب لگتی ہیں۔ مر جاؤ، خراب لگتا ہے تو لگے، اللہ نے جو کہا ہے اس کو یہ سب جو ماحول خراب ہوتا ہے اس کا سارا ذمہ دار ہمارا مسلمان، وہ آپ لوگ مسلم وہ لوگ جو سیاست میں صرف اپنی روٹیاں سیکھ رہے ہیں۔ ان سیاسی لوگوں سے پوچھو کہ آج تک دین کا کوئی کام کیا کیا؟ سیاست کر رہے ہو، دین کے لیے کیا کیا؟ کوئی کام دین کا کیا نہیں، بس کبھی کچھ کیا تو دین بنا کر خود پابندی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور سیاست اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ صرف پیسہ کمانا، سیاست اس لیے کرنی چاہیے ہم سیاست میں رہ کر اپنی قوم کی حفاظت کریں۔ ہر معاملات میں دیکھو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں لوگ جس کو صرف جو ہے علماء پر یا دیندار لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین کی ذمہ داری ہر کسی سارے مسلمان کی، چاہے وہ کسی بھی جو ہے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، ٹیچر ہو، وہ نوکری پیشہ ہو، لائر ہو، پولیس ہو، کچھ بھی ہو، مسلمان ہونے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے تمام دینی مراسم کا خیال رکھے۔ اور چاہے آپ کا جو بھی کام ہو، جو کر رہے ہیں، آپ مزدوری ہی کیوں نہیں کر رہے ہیں، لیکن دین سیکھیے، دین کو سمجھیے۔ آپ نیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی کیجیے، آپ سیاست کیجیے، دین سمجھیے، دین کے خلاف کبھی نہیں۔ اور کوئی مسائل بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیے کہ یہ بات ہماری دین کے خلاف تو نہیں جانے والی ہے۔ آج مطلب کہ لوگ اپنی سیاست کے لیے، اپنے پارٹی کے بڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سچے مومن بنیے، سچے مسلمان بنیے، کچھ بھی کام کیجیے، مزدوری بھی کیجیے تو یہ تصور کر کے کیجیے کہ اگر ہمارے قوم کی کوئی بات آئے گی تو ہم اپنے قوم کے لیے مزدور ہیں۔ آپ جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں
हर काम में अपने कौम को आए। देखिए बात आ गई थोड़ी और बता दें, बहुत सारे लोग जो है गवर्नमेंट ऑफिसों में होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसों में होते हैं। अब एक मुसलमान जाता है वहाँ, 4 बार उसको बगैर मतलब के वापस किया जाता है, ये लेके आए हो नहीं, ये लेके आए। अब दूसरी बार ये लाए हो नहीं, ये भी लेके आओ ना। अरे क्या जाता तुम, एक ही बार पूरी बात बता दो क्या क्या लेके आना है। आदमी बिना वजह उसको 4 चक्कर लगाएगा तब जाके काम करेगा, हालांकि वो चाहे 1 घंटे में काम हो सकता है। अपनी कौम का हर जगह से आगे तुम जिस काम में हो उसी काम से अपनी कौम की मदद करने की कोशिश करो। जो काम है तुम्हारा, मजदूरी कर रहे हो, तुम किसी जो है क्या कहते हैं ऑफिस में काम कर रहे हो, अगर अपनी कौम का कोई आदमी पहुंचे, हाँ तुम उससे जितनी उधर दूसरे से ले तो उतनी ही लो, मगर उसके साथ दिल में से मोहब्बत रखो, उसके काम में आसानी करने की कोशिश करो। ये कुछ भी है हमारा कलमा पढ़ने वाला मोमिन है, ये मुसलमान है, उसके साथ भलाई का इरादा हमेशा कहीं पर रहो, अपनी कौम का लिहाज। इन चीज़ों को ख्याल में रखो, कभी ऐसा नहीं होनी चाहिए कि अगर आप तरक्की कर गए तो अपनी कौम के लोगों को खराब कर दें। हमेशा यही मिजाज बनाओ, अपनी कौम के लोगों का एहसास अपने दिल में जिंदा रखो। अल्लाह ताला से मसला पता है। मुस्तफा